بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز طلباء، جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق علم فرائض سے ہے، لہذا آج کی گفتگو علم فرائض کی فضیلت و اہمیت اور اس کی تعریف اور اس کے موضوع اور غرض و غایت وغیرہ کے بیان سے متعلق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم فرائض علم فقہ کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، کیونکہ علم فرائض میں میت کے ترکہ سے کون کون سے حقوق متعلق ہوتے ہیں اور اس ترکہ سے میت کے ورثہ کے حصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ علم فقہ کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ فرائض کی تقسیم کے لیے اور حصوں کو بانٹنے کے لیے حساب کی بھی مدد لینی پڑتی ہے، تو علم فرائض کو علم فقہ سے جدا تصنیفات میں ہمارے بزرگوں نے اس علم کو بیان فرمایا تاکہ اس میں جو فقہی احکام ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی میراث کی تقسیم کے لیے معاون جو حسابی قواعد ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری کتابیں علم الفرائض میں تصنیف فرمائی گئیں، جن میں سے وہ کتاب بھی ہے جسے آپ پڑھیں گے، جس کا مشہور نام سراجی ہے، جو اصل میں السراجیہ، بعض حضرات نے لکھا کہ اس کا پورا نام الفرائض السراجیہ ہے۔ کتاب کی وجہ تسمیہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم فرائض کا مفہوم سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں علم الفرائض کی معرفت حاصل ہو سکے۔ تو فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے، اور یہ فریضہ فعیلہ کے وزن پر اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور یہاں پر فریضہ بمعنی مفروضہ ہوا اور اس کا معنی ہے مقدرہ، کیونکہ لفظ فرائض فرض سے ماخوذ ہے، اور فرض کے لغت میں متعدد معانی آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک معنی ہے
تقدیر یعنی کہ مقدر کرنا، متعین کرنا، مقرر کرنا۔ تو اسی معنی کے اعتبار سے یہ فرائض کا لفظ ہے جس کا معنی مقدر حصے، اور اس کے دیگر معانی لغت میں سے ایک معنی قطع کرنا ہے، کاٹنا ہے، ایک معنی انزال یعنی نازل کرنا ہے، جیسے قرآن مجید میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو یہاں فرض بمعنی انزلہ۔ اسی طریقے سے اس کا ایک معنی احلال یعنی حلال کرنا ہے۔ فرض کا ایک اور معنی لغوی بیان کرنا ہے، اور اس کا ایک معنی عطا بھی آتا ہے۔ عرب کا ایک قول ہے لا اصبت منہ فرضا ولا قرضا، یہ لا اصبت دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لا اصبت منہ فرضا ولا قرضا، کہ تو اس سے نہ عطا پائے اور نہ قرض پائے، تو یہاں پر فرض بمعنی عطا ہے۔ تو یہ فرض کے لغوی معنی تھے، قطع، تقدیر، انزال، احلال، تبیین، عطا وغیرہ۔ اور فرض کا اصطلاحی معنی جو علماء علم فرائض کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے وہ معنی ہے کہ فرض وارث کے شرعاً مقدر اور مقرر حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو وارث کے لیے شریعت نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں اس مقرر حصے کو فرض کہا جاتا ہے، اور فرض کے اعتبار سے جمع فروض آتی ہے، اور اسی معنی میں فریضہ بھی استعمال ہوتا ہے جس کی جمع فرائض ہے۔ تو یہ فرائض کا مفہوم ہوا۔ تو فرائض جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد تقسیم میراث کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو علم الفرائض کا اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ تقسیم میراث کے مسائل والا علم۔ اس کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں۔ خلاصہ کے طور پر جو جامع تعریف ہے وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ علم فرائض ایسے فقہی اور حسابی قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے میت کے ترکہ سے ہر وارث کے حصے کی معرفت حاصل ہو۔ تو دیکھیے علم فرائض میں قواعد دو طرح کے ہیں، فقہی بھی اور حسابی بھی۔ تو ایسے فقہی اور حسابی قواعد و اصول جن کے ذریعے میت کے ترکہ سے ہر وارث کے حصے کی معرفت حاصل ہو۔ تو اس اعتبار سے علم فرائض کے تین عناصر سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس علم میں اس بات کی معرفت حاصل ہوگی کہ کون وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ترکہ سے ہر وارث کا حصہ کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ فرائض کے لیے جو حساب ہے اور تقسیم میراث کے لیے جو میتھمیٹکس کی ضرورت ہے اس کی بھی معرفت اس علم میں حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کا موضوع ترکہ اور ورثہ ہیں، اور اس علم کی غایت ترکہ سے ہر وارث کو اس کا حصہ پہنچانے پر قدرت حاصل ہونا۔ اس علم کی مشروعیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید نے اس کے جو مسائل ہیں انہیں بڑی ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور وارثین کے حصوں کو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں معین فرما دیا ہے۔ یہ علم بڑا ہی افضل اور بڑا ہی محتم بالشان علم ہے۔ اس علم کی فضیلت اسی سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود جو وارثین کے حصے تھے
انہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر فرمایا اور ان کی تقدیر کو، ان کی تعیین کو انبیاء کرام یا کسی اور کے ذمے نہ رکھا، جبکہ دیگر احکام شرع کا معاملہ یہ ہے کہ اجمالاً ان کا حکم دیا گیا، لیکن تفصیلاً ان کے احکام اور ان کے تمام فرائض، واجبات وغیرہ کو قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ سنت نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ اس علم کی فضیلت ان احادیث سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کی تخریج امام بیہقی اور امام حاکم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي، کہ تم فرائض کا علم حاصل کرو اور قرآن کا، اور یہ لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ وہ آدھا علم ہے، اور یہ کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے یہ سب سے پہلے سلب کر لیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض والعلم سيقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما، یعنی تم علم حاصل کرو اور لوگوں کو اسے سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور انہیں لوگوں کو سکھاؤ، اور قرآن سیکھو اور اس کی تعلیم لوگوں کو دو۔ فإن امرؤ مقبوض، اس لیے کہ میں ایک دن تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، والعلم سيقبض، اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو لوگ کسی فرض کے سلسلے میں اختلاف کریں گے تو وہ کسی ایسے کو نہ پائیں گے جو دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس کی تخریج سنن دارمی اور دارا قطنی میں کی گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس علم کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا: تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، کہ تم فرائض کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور فرمان آپ کا: اذا تحدثتم فتحدثوا عن الفرائض، جب تم گفتگو کرو تو فرائض کے سلسلے میں گفتگو کرو۔ ایک اور آپ کا فرمان ملتا ہے: تعلموا الفرائض والنحو والسنہ کما تعلمون القرآن، کہ تم فرائض اور نحو اور سنت کی تعلیم حاصل کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ یہاں پہلی حدیث شریف میں جو اس علم کے حوالے سے فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ آیا، اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس علم کو آدھا علم قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے متعدد اقوال ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے اور اسی کو راجح قول فرمایا گیا ہے کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو انسان کی زندگی کے احوال سے متعلق ہے، اور دوسرا جو انسان کی حالت موت سے متعلق ہے۔ تو انسان کی چونکہ دو حالتیں ہیں، ایک زندگی کی حالت، دوسرے موت کی حالت، تو اور علوم کا تعلق زندگی کی حالت سے ہے اور اس علم کا تعلق موت کی حالت سے ہے، تو اس کا تعلق چونکہ انسان کی دو حالتوں میں سے ایک حالت سے ہوا، گویا کہ یہ آدھا علم قرار پایا۔ اور دوسرا قول بھی اس سلسلے میں کہا گیا کہ کسی چیز کی ملک کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک اختیاری جو آدمی کے اپنے اختیار سے ہو، اور دوسرا اضطراری جو بغیر اختیار کے ہو۔
جیسے شراء وغیرہ ہے، خرید و فروخت، تو وہ ایک اختیاری سبب ہے جس کے ذریعے انسان کے لیے ملک حاصل ہوتی ہے، اور بغیر اختیار کے جیسے کہ وارث ہونا، تو وارث ہونے میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، مورث کی وفات ہوئی اور وہ شخص وارث ہو گیا۔ تو اب چونکہ ملک کے دو سبب، ایک اختیاری اور دوسرا اضطراری، اور اس علم کا تعلق ایک سبب سے ہے، سبب اضطراری سے ہے، اس لیے اسے نصف علم فرمایا گیا۔ تو اس وجہ سے اسے آدھا علم کہا گیا۔ حدیث شریف کا یہ جملہ بھی ہم سب کے لیے بڑا ہی عبرت آمیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہ ینسا وہو اول ما ینزع من امتی، کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے سب سے پہلے سلب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر اس حدیث شریف میں عطا فرمائی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات آج پائی جا رہی ہے کہ اس علم کے جانکار بہت کم پائے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اس علم کی اپنی بڑی اہمیت اور بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ علم نہ ہو تو مستحقین کے درمیان میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اگر اپنے ماحول پر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی تقسیم میراث میں وہی ظلم سامنے آ رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا، جبکہ اسلام اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہر طرح کے ظلم کو مٹائے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی پورے میراث پر قابض ہو جاتا، پورے ترکہ پر وہی قابض ہو جاتا، اور اس میں سے عورتوں اور نابالغوں کو بالکل میراث نہیں ملتی تھی، اور اگر بڑا بیٹا نہ ہوتا تو اس کے بھائی، میت کے بھائی یا اس کے چچا وغیرہ جو عصبات ہوتے تھے بالغ، وہ اپنی ملک بنا لیتے اور اس پر قابض ہو جاتے، اور عورتیں اور بچے سرے سے محروم رہا کرتے تھے۔ لیکن اسلام آیا تو اس نے اس جاہلی ظلم کو بالکل مٹایا۔ سب سے پہلے تو اسلام نے اجمالاً یہ بیان فرمایا کہ میراث میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین یا اقربا چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور اقربا چھوڑیں، مما قل منه او کثر، یہ مما ترک الوالدان سے بدل ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو مقرر شدہ ہے، اللہ کی جانب سے باندھا ہوا ہے۔ اور پھر تفصیلاً بھی اللہ تبارک و تعالی نے وارثین کے حصے بیان فرمائے، جس کے لیے 3 آیتوں میں اسے بیان فرمایا گیا۔ ایک یوصیکم اللہ فی اولادکم کی آیت ہے، اور اس کے بعد والی آیت، اور پھر تیسری آیت آیت کلالہ، یہ سارا بیان سورہ نساء میں فرمایا گیا۔ تو اسلام نے میراث کے سلسلے میں ہونے والے ظلم کو ختم فرمایا، لیکن آج اس علم سے غفلت کی بنا پر دیکھا جاتا ہے یہی کہ اگر باپ مر جاتا ہے تو بیٹے اس کی میراث آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور میت کی بیٹیوں کو یعنی بھائی لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ورثہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس علم کو آج سیکھنے
اور اس کو پھیلانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے میراث کے سلسلے میں جو ظلم پایا جا رہا ہے اسے مٹایا جا سکے، اسے ختم کیا جا سکے۔ اس لیے آپ حضرات اس کتاب کو بہت اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، خوب محنت کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت آسان فن ہے، کوئی بہت مشکل فن نہیں، بہت آسان ہے۔ کچھ باتیں خصوصی توجہ کے قابل ہیں، اگر انہیں آپ محفوظ کر لیں گے تو یہ فن بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور اس فن میں بس یہی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یہی کافی ہے۔ اگر اسے توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ اس علم پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے علم نافع کی راہیں آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کا شوق عطا فرمائے۔